السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب سے ان بیچاروں کے ہاتھ سے گئی ہے تب سے کارکنوں سمیت ان کے جو باقی بچے کھٹے دو چار لیڈر ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ایک ایسی مختلف قسم کا پاکستان کی عوام کے سامنے پاکستان کو ایک ایسی مختلف قسم کی شکل دے رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں کہ جس سے پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو اور دین اسلام کو شدید بے حد زیادہ نقصان ہے۔ ناظرین، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب حکومت جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کوئی امریکہ کو غلام ہیں کہ جو ہمیں وہ کہیں گے ہم ان کی مان لیں گے۔ خان صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ امریکہ غلام ہیں یا نہیں ہیں۔ خان صاحب، سب سے پہلے جب آپ کی حکومت آئی تو آپ کی حکومت آنے کے بعد چند دنوں بعد آپ نے دو چار اچھے بیان دیے جس سے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے علماء کرام کو ایک دلی خوشی ہوئی، اور یہ ایک پاکستان کو بھی خوشی ہوئی، عوام کو بھی، کہ شکر ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک ایسا آدمی لیڈر آیا ہے کہ جو بات کرتا ہے دین اسلام کی اور اچھی باتیں کرتا ہے۔ لیکن ناظرین، پاکستان کی حکومت آنے کے بعد سب سے پہلا جو خان صاحب نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ یہ تھا کہ جو سرکاری طور پہ چھٹی ہوتی ہے اتوار کو، وہ چھٹی ہم اتوار کو ختم کر کے جمعے کی رکھیں گے۔ لیکن ناظرین، وہ جمعے کی چھٹی صرف خان صاحب کا ایک اعلان رہ گیا، اس پہ کوئی عمل وغیرہ نہیں ہوا۔ ناظرین، اس کے بعد دوسرا، خان صاحب میرا آپ سے سوال ہے، اس کے بعد دوسرا آپ نے یہ بات کی، آپ کی حکومت میں آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے جو دوسری غلامی کی امریکہ کی یا دوسرے غیر مسلموں کی، وہ یہ تھی کہ جب کشمیر کے اندر، وادی کشمیر میں مسلمانوں پہ بے حد زیادہ ظلم کیا جا رہا تھا، وہاں کے مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا تھا، بے حد دن رات انہوں نے مودی نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اس ٹائم آپ نے امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے آپ نے کشمیر کا سودا کیا۔ خان صاحب، آپ کے پاس حکومت تھی، آپ کے پاس ایک عہدہ تھا، اس ٹائم اقتدار آپ کا تھا، آپ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن خان صاحب آپ کے پاس حکومت ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، اقتدار بھی تھا، آپ نے کشمیر کا سودا کیا۔ صرف یہاں بس نہیں، اس کے بعد خان صاحب آپ نے جو دوسری غلامی کی امریکہ کی وہ یہ تھی کہ آپ نے یہ بیان دیا اس ٹائم کہ امریکہ سے ہم اپنا تعلقات وہ خراب نہیں کر سکتے، دوسرے بڑے ممالک سے ہم نے تعلقات بنانے ہیں نہ کہ خراب کرنے ہیں۔ چنانچہ آپ امریکہ میں جاتے ہیں، وہاں آپ کا زبردست استقبال کیا جاتا ہے، لیکن وہاں آپ نے پاکستان کی بیٹی جو کئی سالوں سے، ایک عرصہ دراز سے وہاں قید ہے، آپ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ کی رہائی پر آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ خان صاحب، اگر آپ چاہتے تو آپ یہ بات کر سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے خان صاحب کہ آپ امریکہ کے غلام ہیں۔ آپ کے پاس حکومت تھی، آپ کے پاس اقتدار تھا، لیکن آپ نے اس پہ صرف بات تک نہیں کی۔ رہائی تو کرانا دور کی بات ہے، لیکن آپ نے صرف بات تک نہیں کی۔ خان صاحب، یہ بھی آپ کی دوسری امریکہ کی غلامی ہے۔ اس کے بعد خان صاحب جو آپ نے تیسری امریکہ کی غلامی کی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم، فخر دو عالم، امام الانبیاء، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والی آسیہ ملونہ، جس نے عدالت کے کمرے میں خود اقرار کیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، میں نے یہ گستاخی کی ہے، لیکن خان صاحب آپ نے اس کو اپنی حفاظت میں اس کو رہا کیا۔ رہا کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنی حفاظت میں باہر بھجوایا۔ صرف یہاں بس نہیں، اس کے بعد آپ نے یہ بیان بھی دیا، بیان ابھی تک بھی آ رہے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ آسیہ کو ہم نے اپنی حفاظت میں باہر بھجوایا ہے اور اس کو رہا کیا ہے۔ خان صاحب مجھے بتائیں، آپ کے پاس حکومت تھی، آپ کے پاس اقتدار تھا، لیکن آپ نے یہ سرکار دو عالم، فخر دو عالم، امام الانبیاء، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی آسیہ ملونہ کو آپ نے رہا کر کے یہ سب ثابت کر دیا کہ آپ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں،
بلکہ آپ امریکہ کے غلام ہیں۔ صرف یہاں بس نہیں ہے خان صاحب، اس کے بعد بھی آپ نے امریکہ کی غلامی کی ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے امریکہ کی غلامی کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے وطن عزیز، سرزمین پاکستان پہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن انڈیا، وہ حملے کی نیت سے ان کا ایک طیارہ آتا ہے پاکستان میں جو حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ہماری میرے وطن عزیز پاکستان کی پاک فوج نے اس کو گرایا، اس کو پکڑ لیا، گرفتار کیا۔ لیکن خان صاحب آپ اس ٹائم وزیر اعظم تھے، آپ کے پاس ایک عہدہ تھا، آپ کے پاس ایک اقتدار تھا، لیکن خان صاحب آپ نے اس کو چائے پلا کے آپ نے اس کو رہا کیا، اس کو واپس انڈیا پہنچایا۔ صرف یہاں بس نہیں، آپ نے پھر بیان بھی دیا، آپ نے کہا کہ ہم نے ابھینندن کو رہا کر کے پوری پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ امن پسند ہے۔ خان صاحب یہ بھی آپ نے اس کو رہا کر کے، یہ آپ کا چوتھا ثبوت تھا کہ آپ پاکستان کے خیر خواہ نہیں، اسلام کے خیر خواہ نہیں، بلکہ آپ امریکہ کے غلام ہیں۔ خان صاحب اس کے بعد آپ نے جو پانچواں امریکہ کی غلامی کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں، پاکستان جیسے جس کا جو کلمے کے نام پہ بنا اور جس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہوا ہے، خان صاحب اس پاکستان ملک میں کہ جس پاکستان کو بنانے میں جس کی بنیاد علماء نے رکھی تھی، اور پاکستان جس ٹائم ایک وجود میں آیا تھا اس ٹائم سب سے زیادہ قربانی دینے والے یہ علماء تھے، یہ مولوی تھے۔ خان صاحب ان علماء کو آپ نے بے دردی سے بغیر کسی قصور کے شہید کرایا۔ خان صاحب مجھے بتائیے، میرا سوال ہے، مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قصور کیا تھا؟ آخر ان کو ایک بے دردی سے شہید کیا گیا، اور وہ بھی کراچی کے سب سے بڑے بحریہ ٹاؤن کے اندر بے دردی سے شہید کیا گیا۔ مجھے بتائیں اس کا مولانا صاحب کا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور صرف یہی تھا کہ انہوں نے حق کی بات کی تھی، انہوں نے سچ کی بات کی تھی، انہوں نے دین اسلام کی بات کی تھی۔ خان صاحب آپ نے مولانا صاحب شہید ہوئے، آپ کے پاس حکومت تھی، آپ اقتدار میں تھے، لیکن آپ نے مولانا صاحب کے قاتلوں کو 4 سال تک آپ حکومت میں رہے، آپ نے ان کے قاتلوں کو آج تک گرفتار نہیں کیا۔ ان کے قاتلوں کو گرفتار نہ کرنا خان صاحب یہ بھی آپ کا پانچواں ثبوت تھا کہ آپ امریکہ کے غلام ہیں، نہ کہ پاکستان کے اور پاکستان کی قوم کے۔ خان صاحب اس کے بعد بھی آپ کے پاس حکومت تھی، آپ اقتدار میں تھے۔ اس کے بعد جو آپ نے چھٹے نمبر پہ امریکہ کی غلامی کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں ہمارے بھائی، ہمارے دوست حافظ بلال خان شہید، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے بھی پاکستان کی بقا کی بات کی تھی، اسلام کی بات کی، دین اسلام کی بات کی۔ خان صاحب بلال خان شہید کو شہید کیا گیا، ان کو پہلے فون آتا ہے کہ حافظ صاحب ہم نے آپ سے ملنا ہے، ہمیں بیر ملی ہے۔ وہ بلال صاحب، حافظ صاحب گھر سے باہر نکلتے ہیں، ان کو شہید کیا گیا۔ پورا ڈیٹا آپ کے پاس موجود تھا، نمبر ٹریس کر کے ان قاتلوں کو گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ ان کو گرفتار کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں تھا بالکل، لیکن خان صاحب آپ کے پاس حکومت تھی، آپ اقتدار میں تھے، لیکن آپ نے بلال خان شہید کے قاتلوں کو آج تک گرفتار نہیں کیا۔ خان صاحب یہ بھی آپ کا چھٹے نمبر پہ ثبوت ہے کہ آپ پاکستان کے خیر خواہ نہیں، پاکستان کی قوم کے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ آپ پاکستان کے امریکہ کے غلام ہیں۔ خان صاحب اس کے بعد صرف یہاں بس نہیں ہوئی، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس ایک حکومت تھی اپنی، لیکن خان صاحب اس کے بعد جو آپ نے امریکہ کی غلامی کی وہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم، فخر دو عالم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز کی بات کرنے والی تحریک لبیک پاکستان، جن پہ آپ نے بے حد ظلم کروایا۔ آپ کے پاس حکومت تھی، آپ کے پاس اقتدار تھا، لیکن آپ نے لاہور جیسے شہر کے اندر، اس دن لاہور کا وہ مظلوم جیسا شہر بن چکا تھا، جس دن مسلمانوں پہ، پاکستان جیسے ملک میں اسلام کی بات کرنے والوں پہ
آپ نے گولیاں چلوائیں، دن دہاڑے آپ نے لوگوں کو شہید کروایا۔ خان صاحب مجھے بتائیں، کیا آپ کے پاس حکومت نہیں تھی؟ آپ ان جنہوں نے، اگر آپ نے وہ کام نہیں کروایا، جنہوں نے وہ کام کیا تھا، جنہوں نے وہ ظلم کیا، کیا آپ ان کو قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کے پاس حکومت تھی، سب کچھ تھا آپ کے پاس، لیکن آپ نے ان کو نہ قاتلوں کو گرفتار کروایا اور نہ اس معاملے کی آپ نے تحقیق کی۔ یہ بھی آپ کا ایک ثبوت ہے کہ آپ پاکستان کے نہیں، پاکستان کی قوم کے نہیں، بلکہ امریکہ کے غلام ہیں، آپ امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ خان صاحب صرف یہاں بس نہیں ہوئی، اس کے بعد جو آپ نے امریکہ کی غلامی کی وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ فرانس کے اندر سرکار دو عالم، فخر دو عالم، امام الانبیاء، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے۔ خاکے بنائے جانے کے بعد پاکستان کی پوری قوم روڈوں پر تھی۔ پورے پاکستان قوم کا یہ مطالبہ تھا کہ پاکستان سے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، لیکن خان صاحب آپ نے کہا تھا اس ٹائم کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا ہمارے لیے یہ شدید خطرہ ہے، شدید نقصان ہوگا۔ آپ نے خان صاحب اس ٹائم امریکہ کی، فرانس کی، دوسرے غیر مسلم ممالک کی آپ نے غلامی کرتے ہوئے آپ نے اس کو رہا نہیں کروایا، حالانکہ آپ کے پاس حکومت تھی، آپ کے پاس اقتدار تھا، آپ اس ٹائم وزیر اعظم تھے، آپ یہ کر سکتے تھے۔ آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، لیکن ریاست مدینہ ایسے نہیں بنتی۔ خان صاحب صرف یہاں بس نہیں ہے، اس کے بعد آپ نے جو امریکہ کی غلامی کی وہ یہ ہے، پاکستان جیسے ملک میں، جو ملک کلمے کے نام پہ بنا، جس ملک کو آپ نے ریاست مدینہ بنانے کا خواب دکھایا پاکستان کی عوام کو، اس پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، کئی مسجدوں کو شہید کروایا۔ خان صاحب مجھے بتائیں، یہ کون سی ریاست مدینہ تھی؟ آپ کون سی ریاست مدینہ کا خواب دکھا رہے تھے پاکستان کی عوام کو؟ ریاست مدینہ میں مسجدیں بنائی جاتی ہیں، شہید نہیں کروایا جاتا مسجدوں کو، مسلمانوں پہ ظلم نہیں کیا جاتا، اسلام کو نافذ کیا جاتا ہے، ظلم کو ختم کیا جائے ریاست مدینہ میں۔ لیکن خان صاحب آپ نے ریاست مدینہ کا خواب دکھا کر آپ نے پاکستان کے اندر مسجدیں شہید کروائیں، علماء پہ ظلم کروایا، سب کچھ آپ نے کیا، لیکن اس کے برعکس خان صاحب مسلمانوں کی تو آپ نے مسجدوں کو شہید کروایا، آپ نے کہا کہ یہ سرکاری زمین ہے، لیکن خان صاحب مجھے میرے سوال کے جواب دیجئے کہ جب اسی ملک کے اندر، اسی پاکستان جیسے ملک میں آپ سکھوں کو، ہندو کو زمین دے کے ان کا ایک گرو ناک بنا رہے ہیں، ان کا ایک دربار کے طور پر جو بھی ان کا ہے وہ بنا رہے ہیں آپ، خان صاحب مجھے بتائیے کون سی ریاست مدینہ ہے؟ پاکستان جیسے ملک میں جہاں زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، اس ملک میں مسجدوں کو شہید کرایا جا رہا ہے، اس ملک میں آپ اس ملک کی، پاکستان کی قوم کو آپ ریاست مدینہ کا خواب دکھا رہے ہیں، لیکن کام آپ کے سارے ریاست مدینہ کے خلاف جا رہے ہیں۔ خان صاحب یہ بھی منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ پاکستان کے یا پاکستان کی قوم کے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ آپ امریکہ کے غلام ہیں، اور یہ بھی آپ کی امریکہ کی غلامی تھی۔ صرف یہاں بس نہیں ہوئی، اس کے بعد آپ نے جو امریکہ کی غلامی کی وہ یہ ہے کہ قادیانی جو ختم نبوت کے سب سے بڑے دشمن ہیں، جنہوں نے ختم نبوت پہ حملہ کیا، قادیانی کو پاکستان کی آئین کے مطابق کافر قرار دیا گیا، لیکن وہ آپ انسان تھے کہ جس نے پاکستان میں قادیانیوں کو اسمبلی میں جگہ دینے کی کوشش کی، اور کئی لوگوں کو آپ پاکستان کی اسمبلی میں لے کر بھی آئے، اور اس کے بعد قادیانی کو آپ نے جگہ دی اسلام آباد کے اندر، جہاں ان کا آج بھی اڈا چل رہا ہے۔ خان صاحب یہ بھی آپ کی منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ پاکستان کی قوم کے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ آپ امریکہ کے غلام ہیں، آپ غیر مسلموں کے خیر خواہ ہیں، غیر مسلموں کے آپ غلام ہیں۔ خان صاحب صرف یہاں تک بس نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی آپ نے اسرائیل ملک جس کو پاکستان نے آج تک تسلیم نہیں کیا،
اور اسرائیل ملک وہ ملک ہے کہ جہاں آئے روز ہر دن مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، جہاں مسلمانوں پہ دن رات ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل وہ ملک ہے جس نے تمام مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں وہ مسجد اقصی میں مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ خان صاحب آپ نے اس ملک کو تسلیم کرنے کی کوشش کی، خان صاحب آپ کون سی ریاست مدینہ کے نعرہ لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں، کون سا خواب دکھا رہے تھے، کون سی ریاست مدینہ تھی، مجھے بتائیں، میرا سوال ہے۔ خان صاحب صرف یہاں بس نہیں ہوئی، اس کے بعد جو آپ نے امریکہ کی غلامی کی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کی شان میں پاکستان جیسے ملک میں اللہ کے محبوب کی مقدس جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک بار نہیں، 100 بار نہیں، ہزاروں کے حساب سے ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گئے، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ خان صاحب صحابہ کرام کی پاک ذات جماعت تھی، آپ نے اپنی زبان سے صحابہ کرام کی بے ادبی کی، گستاخی کی۔ خان صاحب ایک طرف سے آپ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، آپ ایک طرف سے ریاست مدینہ کا خواب دکھا رہے ہیں پاکستان کی قوم کو، لیکن دوسری طرف آپ کے سارے کام جو پاکستان کے خلاف ہیں، ریاست مدینہ کے خلاف ہیں۔ خان صاحب آپ کی زبان سے آپ نے یہ کہا تھا کہ جنگ بدر کے موقع پہ حضرات صحابہ کرام مال کی لالچ کی وجہ سے ڈر کے بھاگ گئے تھے۔ خان صاحب مجھے بتائیں، وہ بھاگے نہیں تھے، بلکہ آپ کے دماغ کا فطور یہ غلط تھا، آپ کا ذہن اتنا گندا تھا کہ جس سے آپ نے یہ بات بولی۔ خان صاحب مجھے بتائیں، کون سی ریاست مدینہ ہے؟ اس کے بعد آپ کے پاس حکومت تھی، حکومت میں آنے سے پہلے آپ نے پاکستان کی قوم سے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ بات بھی کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ جب دیکھو کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے تو سمجھو پاکستان کا وزیر اعظم چور ہے، کرپشن ہو رہی ہے۔ خان صاحب مجھے بتائیں، آپ کے آتے ہی ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال اور ہر عید پہ آپ نے مہنگائی کا تحفہ دیا پاکستان کی قوم کو، پاکستان کے ہر مزدور کو، ہر غریب کو آپ نے مہنگائی کا تحفہ دے کر یہ ثابت کیا کہ آپ پاکستان کے غریبوں کے، پاکستان کی قوم کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اگر خیر خواہ ہوتے تو پاکستان کی مزدور جو ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی آپ 2 ٹائم کی روٹی وہ اتنی سخت نہ کرتے، اتنی مہنگی نہ کرتے کہ لوگ مسلمان پاکستان کے غریب مزدور پاکستان کے وہ سڑکوں پہ مرتے رہے بھوک سے۔ خان صاحب مجھے بتائیں، آپ کون سی ریاست مدینہ کا خواب دکھا رہے تھے؟ مجھے بتائیں، یہ تو چند ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں ناظرین۔ اس کے بعد خان صاحب کی حکومت تو چلی گئی ہے۔ ناظرین میرا آپ سے سوال ہے، میرے نوجوان نسل طبقہ، میرے نوجوان بھائی، مجھے بتائیں یار، کیا آپ کے پاس اتنی عقل تو ہوگی کہ جو کچھ میں نے بتایا یا آپ خود دیکھتے آ رہے ہیں، 4 سال آپ نے خود دیکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا نہیں کیا، آپ سب کے پورے پاکستان کے سامنے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، آپ کس راستے پہ چل پڑے ہیں؟ خان صاحب تو پاکستان کی قوم کو، مسلمانوں کو ایک اندھے کنویں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرا آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش ہے، خدا را اپنی آخرت خراب نہ کریں، علماء کو گالی نہ دیں۔ سیاست اتنی گندی اس ٹائم ہو گئی ہے پاکستان کی کہ علماء کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور یہی صرف پی ٹی آئی والے، پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود پاکستان کی بیٹیوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، پاکستان کی قوم کو گالیاں دی جا رہی ہیں، پاکستان کے جو فخر ہیں، پاکستان کے جو سرمایہ ہیں، علماء کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں علماء کو شہید کیا جا رہا ہے،
پاکستان جیسے ملک میں علماء پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اللہ کا واسطہ ہے، خدا را اپنے راستے کا انتخاب آپ نے خود کرنا ہے، نہ کہ دیکھیں پاکستان کی عوام اگر آپ صحیح ہو جائیں، آپ اپنے راستے کا انتخاب خود صحیح کریں تو پاکستان کا کوئی لیڈر ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جو پاکستان کے خلاف ہو، پاکستان کی قوم کے خلاف ہو، یا پاکستان کے مسلمانوں کے دین اسلام کے خلاف ہو۔ ناظرین، اس لیے خدا را میری آخر میں آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ اپنا راستہ خود دیکھیں، آپ نے اپنا راستہ خود دیکھنا ہے، خود چننا ہے۔ آپ اپنا موازنہ کریں، رات کو سونے سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، کون سے راستے پہ آپ چل پڑے ہیں، جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں کیا وہ راستہ ٹھیک ہے، کیا وہ راستہ آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گا، کیا جن لیڈروں کے پیچھے آپ چل کے علماء کو، پاکستان کی بیٹیوں کو گالیاں دے رہے ہیں، کیا وہ راستہ یا وہ لیڈر آپ کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے؟ نہیں۔ پاکستان کے جو بھی لیڈر ہیں، سیاسی جتنے بھی لیڈر ہیں، آپ ان کی جتنی مرضی خوشامد کر لیں، ناظرین یہ کوئی بھی قیامت کے دن آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اگر آپ کا ساتھ قیامت کے دن کوئی دے گا تو وہ قرآن ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش ہوگی۔ میرے اور آپ کے امتی، میرے اور آپ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر مسلمان کا ساتھ دیں گے۔ اس لیے ایک خان صاحب سے میری گزارش ہے، خان صاحب کی خدا را آپ کی حکومت چلی گئی ہے، اللہ آپ کو دوبارہ حکومت دے یا نہ دے وہ آپ کی قسمت کی بات ہے، لیکن پاکستان کی عوام کو، پاکستان کو مزید اس ایسے اندھے کنویں کی طرف نہ لے کے جائیں کہ جس سے پاکستان کو اور نقصان ہو۔ خان صاحب اس لیے پاکستان کی عوام پہ تھوڑا رحم کریں، اور آخر میں میرا ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے تو اس میں میرے کمنٹ میں اس کا اظہار بھی کریں۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہے یا میری کوئی بات غلط تھی وہ بھی آپ مجھے بتائیں کمنٹ میں، تاکہ میں اپنی اس بات کا ازالہ کر سکوں اور اس بات کا میں آپ سے معافی مانگ سکوں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک کریں، اور کمنٹ میں اپنا اظہار ضرور کیجیے تاکہ آئندہ والی ویڈیو میں جو یہ غلطیاں ہوں گی اس کو صحیح کیا جا سکے۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔